بڑا تنگ ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا واقعہ کہ ہمارے ایک نہایت ہی اچھے بزرگ دوست بھائی، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، جناب عبدالرزاق صدف صاحب. وہ ساہیوال سے ہیں. میں جب قطر میں ہوتا تھا تو میری ان کے ساتھ بڑی اچھی یاد اللہ تھی. یہ جو 2006 میں جو 15ویں ایشیائی گیمز میں جب اعلان ہوا تو یو اے کی نمائندگی کرتے ہوئے کعبے پاکستان جو ہے وہاں تشریف لے گئے. آپ سب کو پتہ ہے اس کے پاس 100 سے زیادہ میڈل ہیں. وہاں تشریف لے گئے. میں نے ان کو فون کر دیا کہ جناب میرا دوست ہے کعبے پاکستان، وہ آ رہا ہے. وہ جس طرح آپ نے ہماری عزت کی ہے وہ بھی کوئی تقریباً 40-50 لوگ لے کے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرنا چلے گا. اس کے بعد انہوں نے اور اظہار کیا، حالانکہ ان کے پاس وہاں پہ رہنے کے لیے جگہ تھی تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر لے گئے، 2 دن وہاں پہ رہے، خدمت کی. اس کے بعد وہ مجھے فون کر رہے ہیں، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑا سا لہجہ چینج کروں گا، فیل نہ کیجیے گا کوئی آپ کا تعلق کسی کا اس سے ہو اگر ساہیوال سے. مجھے کہتے ہیں السلام علیکم، میں تیرا کوئی نقصان کیتا؟ میں کہا جی بھائی کی ہوا کہ نہیں یار تم 10 بجے کو نقصان کیتا ہے؟ میں کہا نہیں. کہنا کعبے پاکستان ہے، یہ کعبے پاکستان ہے، یہ تعدابے پاکستان ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے 2 دن میں اس کو اتنا تنگ کیا. تو جناب بھٹی صاحب یہ اب ہمارے پاس الحمدللہ مسلم لیگ میں آ گئے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ان کا جو خلاص ہے اس کو دیکھنا ہے. صبح سے ویسے تنگ میں بھی بہت ہوں ان سے، کیونکہ انہوں نے مجھے کم از کم تو 20 فون کیے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں آ گئے ہیں، پورا یہ مانیٹر کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے. تو یہ ایک پیکج کے تحت ہمیں مسلم لیگ میں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک اور واقعہ جو ہے، میں جو محفل جو تھی نا بڑی وہ ہو گئی تھی، کھچاؤ کی طرف چل گئی تھی، تو میں نے کہا کہ ایک اور واقعہ میں انہی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب نے جو ہے نا یہاں سے پھول اٹھوا دیے. تو میں بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ بھٹی صاحب برائے مہربانی یہ پھول جو ہے نا میری گاڑی میں رکھوا دیجیے گا. میرے ساتھ بالکل اسی طرح سے کعبے پاکستان نے کیا. انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، وہاں پہ بڑی جناب آؤ بھگت کی میری. اس کے بعد جو ہے ایک میڈل کا اعلان کیا کہ جناب ہم نور الحسن تنویر کو اس کی خدمات کے عوض جو ہیں وہ میڈل دیتے ہیں. وہ خیر میڈل آ گیا، میں نے پہن لیا. اس کے بعد تقریب ختم ہوئی، جانے لگا تو میں نے کہا میرا میڈل سے واپس کر تو یہ پھول آپ نے دیے ہیں یہ برائے مہربانی آپ نے یہاں سے ہٹوا دیے ہیں. تو پھول جو ہیں انہوں نے تو یہ دیجیے گا. اب میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں کھانے کی، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ہزاروں قربانیوں کے بعد قائد اعظم علیہ رحمت کی قیادت میں ایک سیاستدان نے ہمیں حاصل کر کے دیا. یہ ووٹ کی طاقت تھی، اس کا تقدس تھا کہ ہمیں پاکستان ملا، اور اس کو انگریز نے بھی مانا اور پھر اس کو ہندوؤں نے بھی مانا، اور وہ ہمارے دشمن جو ہمارے آج تک ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستان کی تعمیر و ترقی نہیں چاہتے، انہوں نے بھی مانا. یہ ایک ایسا کام تھا، ایک سیاستدان کا ایسا کام تھا جس کو انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے. اس کے بعد ایک اور سیاستدان تھے ذوالفقار علی بھٹو. پارٹی میں میرا نظریہ ان سے 100% علیحدہ ہے. ان کی میں طرز حکمرانی کو نہیں مانتا. میں جو ہمارے پاکستان میں موجودہ ہمارے مسائل ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے صنعتوں کو نیشنلائز کیا تھا، ایک دروازہ کھل گیا، افسرشاہی کی دسترس میں دے دی تمام انڈسٹری، وہ ان کا عمل پاکستان کے لیے آج تک ہم اس کو پے کر رہے ہیں تاکہ اس کو، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے 73 کا آئین دیا وہ یاد کے قابل ہے. پھر انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر انہوں نے اس وقت جب ملک علیحدہ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش
بنگلہ دیش بن گیا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان علیحدہ ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے پھر جو کردار ادا کیا ہے، ہماری فوج جس کو بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو گئی تھی، 90,000 قیدی ہو گئے تھے ہمارے وہاں پہ، ان کو واپس لا کے ان کی عزت بحال کی، یہ بھی ایک سیاستدان کا کارنامہ ہے۔ ہمیں حکم ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم جب بھی اپنے اسلاف کو یاد کریں ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں۔ یہ ہمارا اسی حکم کی تائید کرتے ہوئے میں یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہہ رہا ہوں، کلمہ خیر کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سیاستدان نے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف، میں آپ سے ایک اور یہاں گزارش کروں گا جناب شیخ صاحب سے اور تمام دوستوں سے، میں ایک کارکن آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ کام پیچھے بیٹھ کے کیا ہے، اور کبھی خدا شاہد ہے واللہ باللہ تعالیٰ اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نے یہ کام کیا ہے تو میرا حصہ یا مجھے میرا دیا جائے۔ مجھے صبح سے شام تک لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے میاں صاحب کے ملے صاحب، مجھے ان کا پیغام بھی آیا کہ آپ کہاں غائب ہو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھ کے پیچھے دعا کر رہے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ تو میرے لیے کبھی بھی مہربانی کر کے قائد کا لفظ استعمال نہ کرے، قائد ہمارے ایک ہی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور اب موجودہ قائد میاں محمد نواز شریف۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی طرح پارٹی کا کارکن ہوں، رکن ہوں، اس کے علاوہ جو ہے میں تنویر ہوں، آپ مجھے میرے نام سے بھی پکاریں گے تو میں کبھی انشاءاللہ مائنڈ نہیں کروں گا۔ تو قائد محترم نے میاں نواز شریف نے جو کہ سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کے ایک ایسا مقام بنا دیا پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے اوپر جو ساری زندگی کے لیے جو انڈیا کی طرف سے خطرات کے سائے تھے وہ چھٹ گئے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ اب الحمدللہ ووٹ کی طاقت سے اب قوم نے، جس میں میں اور آپ اور سب لوگ شامل ہیں، اب سب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ انہوں نے پھر یہ ذمہ داری جو ہے ایک قیادت کی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو عطا کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب جو ہیں وہ، اگر کوئی میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے میرا قائد، اگر آپ دوستوں کی نظر سے گزری ہو، سعودی عربیہ میں ہم تھے تو میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی وہاں پہ، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ایک محفل تھی تو میں وہاں پہ ریاض سے وہاں پہ گئے تو میاں صاحب کسے میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا ساری کہ میں نے بات کہنی ہے، کہنے لگے کہ کیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان ہوا کہ آپ کی حکومت ختم ہوئی، ایک جمہوری دور تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، عوام کی منتخب نمائندہ حکومت تھی، اس کے اوپر ڈاکہ پڑا، لیکن 2 بندوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو اور دوست بھی تھے سارے، وہ سننے لگے کہ کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی ایک تو فائدہ ہوا مشرف کو، میں نے سوچا تھا اس کا نام نہیں لوں گا، پھر منہ پہ آ گیا۔ ایک مشرف کو فائدہ ہوا کہ بلا شرکت غیر پاکستان کا مالک بنا بیٹھا ہے اور حکومت کر رہا ہے، اور دوسرا فائدہ میں نے کہا جی مجھے ہوا ہے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، آج لوگ جاننا شروع ہو گئے۔ میں نے ان کے ساتھ کتاب کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی 20 ملاقاتیں کی ہیں، قسم ہے مجھے خدا کی اور پیدا کرنے والے کی، میں نے اتنا محب وطن اور اچھا اور نیک شخص میں نے نہیں دیکھا۔ میں شرح صدر سے کہتا ہوں میں کسی عہدے کا، کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر بے شمار عنایتیں کی ہیں، لیکن میں اس کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس بندے میں جو اخلاص ہے، جو اس کا کردار ہے، جو ملک کے لیے سوچ ہے، وہ اس کو آگے ضرور بڑھایا جائے۔